فرمایا سنقرئک فلا تنسا، محبوب ہم آپ کو خود پڑھائیں گے، قرات سے ہے نقریو، اور باب فعال سے اس میں تا دیا ہوتا ہے، فرمایا سنقرئک، محبوب ہم خود آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، ایسا پڑھائیں گے محبوب آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں۔ اب یاد کرنے کے لیے پڑھے لکھے لوگ اور علم سے تعلق رکھنے والے لوگ، پڑھنے پڑھانے والے لوگ جانتے ہیں پڑھنا پڑتا ہے، درس ہوتا ہے، پھر تکرار ہوتا ہے، دہرانا پڑتا ہے، پھر لکھنا پڑتا ہے۔ اب کائنات میں کوئی شخص بتاؤ تو صحیح جس نے کسی چیز کو پڑھا بھی نہ ہو، دہرایا بھی نہ ہو، لکھا بھی نہ ہو اور اسے ساری یاد ہو۔ اگر ایسا کائنات میں کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رب نے کہا محبوب ہم خود ہی پڑھائیں گے، تم بھولو گے ہی نہیں، اور تم پرواہ بھی نہ کرو، اس کی فکر نہ کرو، ہم یاد بھی کروائیں گے، اس کا بیان بھی تم پر نازل فرمائیں گے۔ اور گویا آقا علیہ السلام کا یوں قرآن پڑھ لینا اور اتنی ضخیم کتاب کو یاد کرنا اور پھر اس کو سنانا اور اس کے احکامات کو بیان کرنا، اس کی شروح اور تفاصیل لوگوں کو دینا، اس کا بیان لوگوں پر کھولنا، یہ خود قرآن کا پڑھنا آقا علیہ السلام کی نبوت کی کافی دلیل ہو جاتا ہے۔ یہی دلیل کافی ہے۔ رب نے کہا ہم خود پڑھائیں گے نا محبوب، فلا تنسا، آپ نہیں بولو گے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4 ہے، یعنی آغاز ہی میں ہے، جبریل امین آتے نا، وہ ایک لفظ پڑھتے، آقا علیہ السلام بھی اس کو دہراتے، اور یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ سن کے اگر یاد کرنا ہے تو جو سنا جائے ساتھ ساتھ پڑھا جائے تو پھر یاد ہوتا ہے، اور دیکھ کر بھی پڑھنے سے یاد ہوتا ہے، پھر لکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام پڑھتے تو رب نے آیت نازل کی، کہا محبوب لا تحرک بہ لسانک، محبوب آپ اپنی زبان کو بھی حرکت نہ دیں۔ وہ پڑھنے کے لیے جو زبان کو حرکت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، فرمایا ہم آپ پر قرآن اتار رہے ہیں نا، اس کو یاد کرنا یا آپ کے ذمے ہم نے رکھا ہی نہیں، ہم اتاریں گے بھی، ہم یاد بھی ہم کروائیں گے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، فرمایا جلدی کے لیے کہ مجھے ابھی یاد ہو جائے، اے محبوب زبان کو بھی حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو جمع کرنا اور پڑھنا سب کچھ ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، محبوب جب ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ کے واپس چلا جائے پھر بعد میں آپ پڑھنا، آپ سے کچھ بھولے گا ہی نہیں، کچھ رہے گا ہی نہیں، کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور بھولنے کی بھی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ بھلا جو لوگ پڑھتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہوں، یا قرآن کے حفاظ کو لے لیجئے، کیسا ہوتا ہے حفظ کر لیا پھر کبھی نہ پڑھیں یاد رہے؟ سالوں کی محنت بھی تبھی کارگر ہوتی ہے جب ساری زندگی آپ اس کو پڑھتے اور دہراتے رہیں۔ آپ ماسٹر کر لیں، اسپیشلسٹ بن جائیں کسی سبجیکٹ کے، لیکن آپ نے اس کے بعد اسے پڑھایا نہیں، آہستہ آہستہ وہ آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے، اصطلاحات سمجھ نہیں آتی، ٹرمز کا پتہ نہیں رہتا۔ اس کا یہ معنی نہیں پڑھے ہوئے نہیں، پڑھا تو ہے لیکن دہرایا نہیں جا رہا، اس لیے کچھ یادداشت میں نہیں رہا، شعور میں نہیں تو غیر لا شعور میں چلا گیا۔ لیکن رب نے کہا محبوب تمہارے لیے تو ایسا کچھ نہیں، تمہیں یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور بھولنے کی بھی پریشانی نہیں، ہم تمہیں پڑھائیں گے، اور جب پڑھ کے فرشتہ چلا جائے بعد میں پڑھنا، اور صرف پڑھنا ہی نہیں، ثم ان علینا بیانہ، فرمایا یاد بھی ہم کروائیں گے اور اس کا بیان بھی آپ کے دل پر ہم خود ہی اتاریں گے، اس کی تفصیل بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے دل پہ القاء کریں گے۔ یوں رب العزت جل وعلا نے قرآن نازل کیا، سنقرئک فلا تنسا، فرمایا محبوب ہم پڑھائیں گے نا، ایسا پڑھائیں گے کیا بھولیں گے ہی نہیں۔ بھلا کوئی استاد ایسا ہے وہ کہے جب میں جسے پڑھاؤں وہ نہیں بھولتا؟ وہ کہتا ہے میں پڑھاؤں چلو یاد کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ میں دوسروں سے آسان کر کے سبق سمجھاؤں، لیکن مستقل یاد رکھنے کے لیے تو اسے محنت کرنی ہوگی نا۔ جو سمجھ نہیں آ رہا تو میں پڑھاؤں تو چلو سمجھ آسانی سے آ جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا پڑھا ہوا کبھی بھولے گا ہی نہیں۔ تو رب العزت نے کہا سنقرئک فلا تنسا، محبوب ہم پڑھائیں گے نا، آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں۔
الا ما شاء اللہ۔ فرمایا بھولیں گے کیوں آپ، رب آپ کو بلانا چاہے گا ہی نہیں۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، فرمایا وہ جہر کو بھی جانتا ہے، خفی کو بھی جانتا ہے۔